صلی اللہ محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها حاضرین گرامی کرام ماتنداران سید الشہداء پیغمبر اسلام کی جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سرکار دو عالم اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، وعلی بابها اور علی اس کا دروازہ ہے. اب عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے ارشاد کو فرما دیا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. عزیزان محترم، آج کل اس حدیث میں کچھ اور بھی جوڑ دیا گیا ہے کہ فلاں اس کی دیوار ہے، فلاں اس کی کھڑکیاں ہیں، فلاں ان کی بنیاد ہے. اب عزیزان محترم، ہر چیز کی بنیاد اللہ کا رسول ہوتا ہے. عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں شہر علم ہوں، علی اور اس کا دروازہ. اب عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے اس حدیث کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی حدیث ارشاد فرمائی. وہ حدیث یہ ہے کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل، بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے. اب عزیزان محترم، جب پیغمبر اسلام نے یہ حدیث بیان کی اور یہ حدیث مدینے کے باہر نکلی اور جب یہودیوں کے پاس پہنچی، عیسائیوں کے پاس پہنچی،
جناب داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس پہنچی، تو اب یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی امت کے علماء ہمارے نبیوں سے افضل، اگر یہ خود کہتے اپنے لیے تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا، یہ اپنی امت کے علماء کے لیے کہہ گئے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل۔ کہا کہ ہم ان سے مباحثہ کریں گے، ہم ان سے بحث کریں گے کہ وہ ثابت کریں کہ کیسے ان کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل، کیسے ان کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل۔ اب یہ تینوں قوم والے، تینوں مذہب والے ایک گروہ تیار کرتے ہیں، ایک قافلہ بناتے ہیں، قافلہ بنانے کے بعد یہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں پیغمبر اسلام سے کلام کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی مدینے میں آتے ہیں انہیں خبر یہ ملتی ہے کہ نبی رحلت کر گئے، نبی رحلت کر گئے، تو کہا کہ یہ تو ہمارے لیے اور اچھی بات ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ نبی کا امتی کیسے ہمارے نبیوں سے افضل ہے، پتہ چل جائے گا کہ نبی جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ کہا امت کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں نے پوچھا کہ نبی کا وارث کون ہے، لوگوں نے خلافت کی طرف اشارہ کیا۔ جب یہ دربار میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل۔ تو دربار میں کہا گیا کہ ہاں یہ ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو جناب داؤد علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے وہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے کہ جناب داؤد کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے لوہا موم ہو جاتا تھا۔ کہا کہ تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، تم تلوار کو موم کر کے دکھاؤ، تب تو ہم اس حدیث کو سچا مانیں گے، ورنہ حدیث کو بھی جھوٹا مانیں گے، تمہارے رسول کو بھی جھوٹا مانیں گے۔ اب عزیزان محترم، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عالم کھڑا ہوا، کہا ہمارے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لکڑی کو زمین پہ پھینکتے تھے، اژدہا بن جاتا تھا۔ اگر تمہارے نبی کی یہ حدیث صحیح ہے تو تم بھی لکڑی کو زمین پہ پھینکو، اژدہا بنا کے دکھاؤ۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عالم کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہمارے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اگر تمہارے نبی کی یہ حدیث صحیح ہے تو تم بھی مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اب عزیزان محترم، دربار میں کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، جواب جب نہ تھا تو ان لوگوں نے دربار میں کہا کہ یہ رسول کی حدیث بھی جھوٹی، تمہارا رسول بھی جھوٹا۔ اب عزیزان محترم، یہ آواز جیسے ہی اس کے کان میں پہنچی جو منا اعلی بات کا تمغہ پہنے ہوئے تھا، اس نے کہا آؤ آؤ، تم غلط جگہ گئے تھے، تم غلط جگہ گئے تھے، اس لیے تمہیں جواب نہیں ملا، میں تمہیں وارث انبیاء کے پاس لے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں وارث رسول کے پاس لے کے جا رہا ہوں، وہاں تمہیں جواب ملے گا۔ ایک مرتبہ جناب سلمان ان کو لے کے مولا کائنات کے بیت الشرف کی طرف چلے، دروازے کے جیسے ہی قریب پہنچے کہ اندر سے آواز آئی، سلمان ان میرے مہمانوں کو لے کے اندر داخل ہو جا۔ اب یہ حیرت زدہ ہو گئے، پریشان ہوئے کہ ہم ان کے ساتھ آ رہے ہیں، انہوں نے کسی کو بھیجا نہیں، اور اندر والے کو پتا کیسے کہ ہم انہیں سے ملنے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جناب سلمان سے پوچھا، تو جناب سلمان نے کہا یہی نبی کا وارث ہے، ہاں یہی نبی کا وارث ہے۔ اب عزیزان محترم، جب یہ تینوں قوم کے لوگ
جناب سلمان کے ساتھ مولا کائنات کے گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت مولا کائنات اپنے گھر کے آنگن میں ہاتھوں میں بیلچا لیے ہوئے درخت کے پاس کوئی کام کر رہے تھے. ایک مرتبہ جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا، ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو جناب داؤد علیہ السلام کے عالم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ ہاں ارشاد فرمایا. تو جناب داؤد علیہ السلام کی قوم کا عالم کہتا ہے کہ اگر آپ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے تو ہم اس کی تشریح چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ہمارے نبی وہ ہے جو لوہے کو چھوتے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا، کام نرم ہو جاتا تھا. تو ایک مرتبہ مولا کائنات کے ہاتھ میں جو بیلچا تھا، بیلچے سے لوہے کو الگ کیا، لکڑی کو الگ کیا اور الگ کرنے کے بعد لوہے کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا اس عالم کو دیا، کہا اس کو پکڑ اور کھینچتا جا. اس نے لوہے کو پکڑا، کھینچتا جا رہا ہے، لوہا کھینچتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا اب چھوڑ دے. جیسے ہی اس نے چھوڑا وہ لوہا بیلچے کی صورت میں آ گیا. تو میرا مولا نے کہا کہ جناب داؤد کا معجزہ یہ تھا کہ لوہے کو چھوتے تھے تو وہ پگھل جاتا تھا. یہ علی کا معجزہ ہے کہ علی لوہے کو چھوتا ہے تو پگھلتا بھی ہے، اپنی حیمت میں بھی آ جاتا ہے. یہودیوں کا عالم کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ ہمارے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ ہمارے نبی جب لکڑی زمین پہ پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، وہ اژدہا بن جاتا تھا. تو میرے مولا کے ہاتھ میں جو بیلچے کی لکڑی تھی اس کو زمین پہ پھینکا اور جیسے ہی پھینکا اژدہا بن گیا. اور جب اژدہا بنا تو اسی عالم کی طرف بڑھا اور وہ عالم پیچھے ہٹا. اور جب عالم پیچھے ہٹا تو میرے مولا نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ تو بھی ڈر گیا، جناب موسیٰ بھی ڈر گئے تھے. کہا تو بھی ڈر گیا اور جناب موسیٰ بھی ڈر گئے تھے. اب عزیزائے محترم اس کے بعد جو عیسائیوں کی طرف سے آیا تھا، عیسائیوں کا عالم تھا، اس سے مولا نے خود پوچھا کہ بتا تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا میں نے آپ کے معجزات دیکھے اور مجھے دیکھ کے یہ یقین ہو گیا کہ ہم آپ کے رسول نے صحیح کہا ہے کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے. کہا کہ جناب موسیٰ سے بڑا معجزہ تو نے دکھایا، جناب داؤد سے بڑا معجزہ آپ نے دکھایا، لیکن اگر اطمینان قلب کے لیے آپ مجھے بھی دکھا دیں تو میں بھی دیکھ لوں. ایک مرتبہ مولا کائنات نے پوچھا کہ تمہارے نبی کا کیا معجزہ ہے؟ تو عیسائی عالم نے کہا کہ ہمارے نبی کا معجزہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ سلمان ان کو بیت الشرف سے باہر لے چلو، میں کپڑا بدل کے آ رہا ہوں. مولا کائنات نے کپڑے کو چینج کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ باہر آئے اور باہر آنے کے بعد مدینے کے ایک قبرستان میں گئے اور مدینے کے قبرستان میں جانے کے بعد ایک قبر کو ٹھوکر ماری، ایک قبر کو ٹھوکر ماری، ایک قبر کو ٹھوکر ماری. جب ٹھوکر ماری قبر پھٹی اور اس میں سے ایک نوجوان خوبصورت انسان نکلا. تو مولا نے پوچھا کہ یہ بتا کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. اور اٹھنے والا کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پہ میرا سلام. اس کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ یہ تمہارا نبی ہے
یوشع بن نون، کہا یہ تمہارا نبی ہے یوشع بن نون، اس سے تم کلام کرو۔ یہ آگے بڑھا اور جناب یوشع بن نون سے کلام کیا، اور کلام جب کیا تو میرے مولا نے کہا کہ اب سنو، تمہارا نبی وہ ہے جو مردوں کو جلائے، یہ علی ہے جو نبیوں کو بھی جلا دے۔ یہ جو پیغمبر اسلام نے حدیث فرمائی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یاد رکھیے کہ در ایسا ہے کہ وہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں لوٹا، چاہے جیسا بھی سوال آیا ہو۔ زمانہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا جواب نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا جواب مولا کائنات نے دیا، اور صرف مولا کائنات ہی نے نہیں بلکہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں، ہر ائمہ نے جواب دیا۔ بہت سارے لوگ تو ایسے سوچتے تھے کہ اس کا جواب ہی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک شخص آیا ہاتھ میں انڈا لیے ہوئے مولا کائنات کے پاس، لے کے آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو مولا نے کہا کہ ہاں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو کہا کہ کیا آپ کا اللہ یہ کام کر سکتا ہے کہ پوری دنیا کو انڈے میں سمو دے؟ انڈا بڑا نہیں ہونا چاہیے، کائنات چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ کہا انڈا بڑا نہیں ہونا چاہیے، کائنات چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ کہا تمہارا سوال یہ بعد میں پیدا ہوا، اللہ نے پہلے ہی یہ کر کے دکھا دیا۔ کہا مولا کہاں کر کے دکھایا؟ کہا انڈا تو تمہارا بڑا ہے، تم اپنی آنکھ دیکھو، آپ تمہاری چھوٹی سی، کائنات بڑی سی، تو کائنات کو دیکھتا ہے، تمہاری آنکھ بڑھتی نہیں، کائنات چھوٹی ہوتی نہیں۔ تو عزیزان محترم، اس طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس جواب کے لیے لوگ آتے تھے اور یہ جواب دیتے تھے، لیکن جتنا بھی اسلام میں اختلاف ہوا ہے، یہ اختلاف وہاں سے شروع ہوا ہے کہ جب وارث انبیاء تک نہ پہنچا گیا، وارث رسول تک نہ پہنچا گیا، دوسروں کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا۔ اب عزیزان محترم، بس آخری بات کہ چھٹے امام کا اپنے ساتھی کے زمانے میں دربار میں ایک دانشور مسلمان دربار میں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اس وقت کا جو بھی حاکم تھا اس سے اس نے سوال کیا، کہا کہ مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی کہ پیغمبر اسلام معراج پہ گئے، کہا جب معراج پہ گئے تو لکھا گیا تاریخ میں کہ معراج سے ہو کے آ گئے، بستر گرم تھا۔ کہا دروازے سے نکلے، زنجیر دروازے کو ہلتی رہی، معراج سے ہو کے آ گئے، زنجیر ہلتی رہی۔ تو کہا کہ میں یہ سوال معلوم کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ تو کہا کہ پیغمبر اسلام جو معراج پہ گئے تو یہ بتائیے کہ وہ کون سے آسمان پہ پہنچے؟ تو دربار میں عالموں کا ہجوم رہتا تھا۔ کہا کہ 7ویں آسمان پہ پہنچے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ چند کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا محمد میں اور اللہ میں۔ کہا کہ 7ویں آسمان پہ پہنچے، تو کہا کہ اب یہاں سے میرا سوال شروع ہوتا ہے۔ کہا کہ جب نبی معراج پہ جا رہے تھے تو پہلا آسمان کراس کیا ہوگا تو آسمان پھٹا ہوگا،
दूसरा आसमान पार किया होगा तो दूसरा आसमान भी फटा होगा, तीसरा आसमान भी क्रॉस किया होगा, तीसरा आसमान भी फटा होगा। तो कहा कि इस तरीके से पैगंबर सातवें आसमान पे गए तो सातों आसमान फटे हुए होंगे। कहा कि जब आसमान फटे हैं तो वो जुड़ा कैसे? कहा मेरा सवाल यही है कि वो आसमान जुड़ा कैसे? आसमान जुड़ा कैसे? अब दरबार में जो आलिम बैठे हुए थे, दरबारी आलिम थे, इन्होंने कहा कि हमें कुछ वक्त चाहिए। फिर आपस में इन लोगों ने बात की। बात करने के बाद कहा कि रसूल की मेराज जिस्मानी नहीं हुई थी, रूहानी हुई थी। कहा रसूल की मेराज जिस्मानी नहीं रूहानी हुई थी। इसने कहा कि ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि रसूल की मेराज जिस्मानी नहीं हुई, आसमान नहीं फटा होगा और ये गए और आके चले गए। लेकिन आपके अकीदे में, आपके कुरान में ये लिखा हुआ है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे है। कहा चौथे आसमान पे है, तो कहा कि जब वो चौथे पे गए होंगे तो पहला फटा होगा, दूसरा फटा होगा, तीसरा फटा होगा, चौथा फटा होगा, तब चौथे पे पहुंचे। तो कहा कि वो जुड़ा कैसे? कहा जुड़ा कैसे? कहा नबी की मेराज को तो तुमने बता दिया रूहानी, लेकिन ये बताओ कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की रूह पहुंची है या जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जावेद पहुंचे हैं? तो हम लोगों ने कहा कि जनाब ईसा तो जिंदा जावेद पहुंचे हैं। तो कहा कि इसका जवाब मुझे चाहिए। एक मरतबा दरबार में बैठे हुए लोग परेशान हुए, हाकिम उनकी तरफ मुखातब होकर कहता है कि इसका जवाब तो हमें चाहिए, अगर जवाब नहीं मिला तो अपनी खैर मनाना। अब अज़ीज़ान मोहतरम, उसी दरबार में एक इमाम का चाहने वाला था। उसने एक वजीर से कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें दिला सकता हूं। कहा मैं तुम्हें दिला सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि पहले मैं बादशाह से बात करूंगा। अब चूंकि सबकी जिंदगियां दांव पे लगी हुई थी, तो कहा कि ठीक है भाई, आओ बात करो। ये बादशाह के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि नबी का एक फर्जंद इमाम सादिक अभी जिंदा है। कहा वो जिंदा है? कहा उसे बुलाओ, वो जवाब देगा। एक मरतबा छठे इमाम को दरबार में बुलाया गया। जब इमाम आए दरबार में, जब इमाम दरबार में आए तो इमाम ने कहा कि क्या सवाल है? एक मरतबा उस दानिश्वर ने कहा कि ये बताइए कि रसूल की मेराज जिस्मानी हुई थी या रूहानी हुई थी? तो हमारे छठे इमाम ने जवाब दिया कि रसूल की मेराज जिस्मानी हुई थी। कहा जिस्मानी हुई थी? तो उस दानिश्वर ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि रसूल की मेराज जिस्मानी नहीं रूहानी थी। तो कहा कि चूंकि इनके पास जवाब नहीं है, हमारे मोहम्मद है, हमारे पास कोई सवाल आए ऐसा हो ही नहीं सकता कि बगैर जवाब के वो खाली लौट जाए। अब अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद इमाम ने कहा क्या सवाल है? उसने कहा कि हमारा यही सवाल है कि अगर पैगंबर इस्लाम मेराज पे गए तो ये बताइए कि उस वक्त आसमान फटा होगा? आसमान फटा होगा? हमारे छठे इमाम ने कहा कि हाँ। कहा कि दूसरा आसमान भी फटा होगा? कहा हाँ। कहा तीसरा आसमान भी फटा होगा? कहा हाँ। कहा सातों आसमान फटे? तो कहा कि मेरा सवाल यह है कि वो आसमान जुड़ा कैसे? हाँ, आसमान वो जुड़ा कैसे? तो छठे इमाम ने कहा कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? क्या तूने दरिया का सफर किया है? क्या कश्ती में सवार हुआ है? क्या कश्ती में बैठा है? कहा जब कश्ती चलती है तो पानी फटता है और धुलता है, तो तुम्हें दिखाई देता है क्या? कहा वैसे
جواب نہ تھے تو انہوں نے اپنے حساب سے جواب دے کے اسلام میں اختلاف پیدا کر دیا. جبکہ اسلام آیا تھا اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، اسلام آیا تھا زندگی کے اصول بتانے کے لیے، اسلام آیا تھا لوگوں میں بھلائیاں عام کرنے کے لیے، اسلام آیا تھا. لیکن عزیزان محترم، اسلام کے خلاف ہمیشہ سازش ہوتی رہی. ہمیشہ جو حق والے تھے ان کے ساتھ کم رہے، باطل کے ساتھ ہمیشہ زیادہ رہے، اور زیادہ بھی رہے اور ہمیشہ یہ سوچتے بھی رہے کہ حق والے ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم عرب سے نکل کے پوری دنیا پہ حکومت کر لیں. حکومت ذہن میں تھی صرف. عزیزان محترم، آپ سوچئے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے کچھ ہی سالوں کے بعد یزید بنون جیسا لعنتی جب تک حکومت پہ آتا ہے تو وہ امام حسین سے بیعت طلب کرتا ہے. امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ کیا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ اب عزیزان محترم، کہاں شرابی، کہاں جواری، کہاں وارث تطہیر، کہاں وارث نبی، کہاں وارث رسول. اب عزیزان محترم، امام نے بیعت کا انکار کیا، مدینے کو الوداع کہا. عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پہ پہنچ گئے اور کربلا نمودار ہوئی. کربلا میں جنگیں، آپ مسلسل یہ سارے مسائل سن چکے ہیں. امام حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں 10 محرم کو شہید کر دیے گئے. لیکن یزید کا ظلم یہاں پہ رکتا نہیں، اور بھی یزید کا ظلم آگے بڑھتا ہے کہ گھوڑوں کی نالبندیاں ہونے لگتی ہیں، اس لیے کہ شہداء کے جسموں کو پامال کرنا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مشہور کربلا کیا. لاشیں پامال ہونے لگے، ظلم یہاں رکا نہیں. خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی، مال و اسباب لوٹ لیے گئے، یہاں بھی ظلم رکا نہیں. اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کر لیا گیا اور اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک دیال بدیال پھراتے ہوئے لے جایا گیا. اور راستوں میں ان راستوں کا انتخاب کیا گیا جہاں پہ یہودی آبادیاں تھیں، جہاں پہ عیسائیوں کی آبادیاں تھیں، اور منادی ندا دیتا تھا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان پہ جن کو بھی بدلہ لینا ہو لو. تاریخ نے لکھا کہ جب ایک گاؤں میں یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پہ اس طریقے سے اہل بیت کا استقبال کیا گیا کہ عورتیں چھتوں پہ گھر پانی لیے ہوئے تھے اور آگ کے اندازے لیے ہوئے کھڑی تھی. جب یہ اہل بیت اس گاؤں میں داخل ہوئے تو وہ گرم پانی ان اہل بیت پہ پھینکتے تھے اور وہ آگ کے اندازے اہل بیت پہ برسائے جاتے تھے. ہمارے چوتھے امام امام سجاد نے کہا ایک آگ کا گولا میرے اماں میں پیا کے رکا. اجرکم اللہ، کہا میں آواز دیتا رہا میرا قامت اللہ ہے، میرے اوپر سے آگ ہٹا دو، مگر کوئی ہٹانے والا نہ تھا. میرے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توتے تار تھا. کہا میرا ماما جل گیا، میرا سر جل گیا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم منصوب کربلا کے. یہ قافلہ شام میں پہنچا اور اس کے بعد زندان شام میں مقید ہو گیا. اور جب زندان شام میں یہ قافلہ مقید ہو گیا تو ایک مرتبہ یزید 1 سال کے بعد سید سجاد کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد کہتا ہے اے سید سجاد، میں نے تمہیں رہا کر دیا، تم چاہے شام میں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ،
مرتبہ سید سجاد جناب زینب کے پاس آتے ہیں تو جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد سب سے پہلے یہ کہو کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دیا جائے تاکہ ہم اپنے شہیدوں پہ اشک بہا سکے، ہم اپنے شہیدوں پہ گریا کر سکے، ہم اپنے شہیدوں پہ ماتم کر سکے۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد یزید سے کہو کہ ہمارے تمام سامان واپس کر دیے جائیں۔ اور اس کے بعد ایک جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اس کے بعد تیسری بات کہنا کہ ہمارے لیے ایسا انتظام کرو کہ ہم یہاں سے سیدھے کربلا جا سکے۔ یزید نے پہلی شرط مان لی، دوسری شرط کے لیے اس نے کہا کہ مال و اسباب تو نہیں ہے، پیسے لے لو۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ ہمیں مال و اسباب چاہیے، لیکن کچھ اس میں مال و اسباب آتے ہیں۔ سب سے پہلے چادریں آنا شروع ہوتی ہیں، جب چادر آتی ہے ایک چادر زینب لیتی ہے، دوسری فضہ لیتی ہے، تیسری کلثوم لیتی ہے۔ جیسے جیسے چادر آتی ہے ہر بیویاں چادر لیتی ہے، مگر ایک چادر جو سب سے چھوٹی تھی وہ گئی، اس کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ اجرکم اللہ سید سجاد نے بڑھ کے چادر کو دیا، رباب کو دیا، رباب چادر لے کے زندان شام کی طرف جانے لگی۔ ایسا کہنا تو روز بولتی تھی یہ کہاں جاتے ہیں، تمہاری پھوپھی اماں روز جواب دیتی تھی یہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، تو تم کہتی تھی اب پھوپھی اماں کب ہمیں گھر جانا نصیب ہوگا۔ اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ چادروں کے بعد جناب علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں آئی، ام نواب نے جھولے کی لکڑیوں کو لیا۔ اس کے بعد شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، جب کوئی سر آتا تھا علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے آگے واگ بلا کہتے ہوئے علی اکبر کے سر کو لیا۔ قاسم کا سر آیا، ام فرمان نے وہاں قاسمہ کہتے ہوئے قاسم کا سر لیا۔ اصغر کا سر آیا، وہاں اصغر کہتے ہوئے علی اصغر کے سر کو لیا۔ عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے واباسا کہتے ہوئے عباس کے سر کو لیا۔ آقا حسین کا سر آیا، زینب نے حسینہ کی صلاح دیتے ہوئے حسین کا سر لیا۔ اب جو دو سر آئے مگر ان کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی کہ ان کا کوئی لینے والا نہ ہے۔ اجرکم اللہ آخری دو تین جملے مجلس تمام۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے بیویوں ایسا نہ کہو، یہ میری پھوپھی اماں زینب کے دو بیٹے ہیں آنا محمد، لیکن میری پھوپھی اماں نے میرے بابا سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پہ گریا کروں گی۔